السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے درمیان میں اور خاص طور سے ہمارے مسلم قوم میں عورت ہو یا مرد، ہر ایک کے اندر ایک بیماری پائی جاتی ہے۔ ابھی ہم اس کا تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے۔ وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آج ہماری ہلاکت اور بربادی ہو رہی ہے۔ ہم ہلاک ہو رہے ہیں اور ہم برباد ہو رہے ہیں وہ اسی ایک بیماری کی وجہ سے۔ لیکن آج میرے بھائی دوستو، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم یہ ارادہ نہیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں کہ لاؤ یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اس بیماری کو ہم دور کریں۔ وہ جانتے ہیں ناظرین وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ بیماری ہے حسد اور جلن، کینہ، کپٹ، غیبت، چغلخوری کی۔ دل کے اندر آدمی کینہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں رات میں سوتا ہوں میرا سینہ جو ہے بے کینہ ہوتا ہے۔ میرے سینے کے اندر کسی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، آج ہماری قوم کے اندر دیکھیے، ایک دوسرے سے حسد اور جلن اور کینہ، کپٹ، بغض، عداوت کتنا عام ہو رہا ہے۔ ایک آدمی، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر جادو ٹونا، جادو کروا رہا ہے۔ ایک عورت اپنی ایک بہن کے اوپر، ایمان والی بہن کے اوپر جادو کروا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جادو کرواتا ہے یا اس کے در پہ ہوتا ہے یا کسی طرح کی مدد کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے ان پر، وہ کفر میں پہنچ گئے، ایمان سے نکل گئے۔ ہم تحیہ کریں، ارادہ کریں کہ جو ہماری حسد اور جلن جو بیماریاں ہیں، ان بیماری کو ختم کریں گے۔ آپ ناظرین دیکھیں، جس شخص کے بارے میں حسد کیا جاتا ہے اور جس شخص کے بارے میں جلن کی جاتی ہے، وقتی طور پر دیکھا جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں حسد، پہلی بات تو ناظرین یہ سمجھیے حسد کہتے کسے؟ حسد کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ہمارا بھائی سامنے والا یا ہمارا کوئی ایمان والا بھائی، اللہ نے اسے نعمت عطا فرما دی، بہت زیادہ مال و زر عطا فرما دیا، ترقی اس کی ہو گئی، وہ مزے سے اچھے سے کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھا اوڑھ رہا ہے۔ اب ہمارے اندر دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے یہ ہلاک ہو جائے، اس کی ساری دولت برباد ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، یہ سڑک پہ آ جائے، اس کے در پہ ہو جاتی، اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد نیکیوں کو کیسے کھاتی ہے؟ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک طرف لمبی لمبی نمازیں، ایک طرف تہجد اور روزے، ان کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو شخص کسی کے بارے میں حسد کر رہا ہے تو وقتی طور پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچا دوں، اس کا نقصان ہو جائے، اس کی دولت ختم ہو جائے، اس کا مال و زر ختم ہو جائے، یہ سڑک پر آ جائے، یہ غریب ہو جائے۔ حالانکہ میرے بھائی دوستوں، یہ اللہ کی تدبیریں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ دنیا کے اندر جو شخص یہ حسد کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کا ہی نقصان ہوگا، اور دنیا میں اگر نقصان نہیں ہوا، یہ بچ گیا، تو آخرت کے میدان میں بچ نہیں سکتا۔ آخرت کے میدان میں حسد کرنے والا بچ نہیں سکتا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں اللہ کی تدبیر کو، اللہ کے نظام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کے، والد محترم کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو قال لی ابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ میرے یہ چاند سورج ستارے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، ورنہ تمہارے وہ حسد کرنے پہ چل رہے ہیں۔ تو حسد تو تھا ہی۔ حسد کس بات کا تھا؟ حسد اس بات کا تھا کہ یعقوب علیہ السلام میرے والد ہیں،
ماں الگ الگ تھی، باپ ایک تھے، کہ یہ ان کو زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کیوں نہ کیوں ہم ان کے ساتھ ایسا کوئی تدبیر کریں، ان کو ختم کر دیا جائے، جس سے باپ کے جو مرکز ہے محبت کو ہم پر آ جائے، ہم سے محبت کرنے لگے۔ ناظرین آپ سبھی کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے کیسی ان کے ساتھ حرکتیں کی، باقاعدہ کنویں کے اندر ان کو، اندھیرے کنویں کے اندر باقاعدہ ان کو ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ لگ رہی ہے وہ ہلاکت ہے، لیکن اللہ کی تدبیروں کو سمجھیے، اللہ نے وہاں سے نکالا، قافلے کے اندر بیچا، مصر کے بازار کے اندر بیچا گیا، عزیز مصر کے یہاں گئے، وہاں پر باقاعدہ پورا اللہ نے حکومت ان کے عطا فرمائی، پھر وہی ذلیل و خوار ہو کر کے ان کے سامنے آئے، کہا ہم یوسف ہیں، وہ ہمارا بوڑھا باپ ہے، ہمارے لیے کچھ مدد فرما دے، ہمارے لیے کچھ صدقہ کر دے، ہم یہ تھوڑی سی پونجی لے کر کے آئے ہیں، ہم پر کچھ رحم فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں، جب اپنے باپ کا تذکرہ سنا، اپنے بھائی بنیامین کا تذکرہ سنا، اور کہا کہ انہوں نے کہا کچھ ہم پر صدقہ کر دو، تو فوراً کیا ہے، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرمایا۔ تو یہ ظاہر ہے دنیا کے اندر جو حسد کرے گا، جو جلن کرے گا، جو ایک دوسرے کی چغلخوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایک نہ ایک دن ایسے ہی وہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ ذلیل ہوئے تھے اور خوار ہوئے تھے، ان کے سامنے جب آخر میں جب ان کی ملاقات ہوئی، جب عزیز تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور سلطنت عطا فرمائی، وہ ذلیل ہو گئے اور سجدے ریز ہو گئے اور معافی مانگی کہ ہم ہی نادان لوگوں میں سے تھے، ہم ہی لوگوں، اللہ نے آپ کو توقف عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو بڑائی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو عزت سربلندی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو ہم پر سے فوقیت دی، ہم ہی نادانی میں سے تھے۔ تو ناظرین اس بات کا خیال رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی حسد اور جلن اور کسی کے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، ظاہری پریشانی ہوگی، لیکن سب سے پہلا اس کا نقصان ہوگا، سب سے پہلے اسی کا نقصان ہوگا۔ کوئی ہماری چغلخوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، نقصان اسی کا ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مریدین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں فلاں شخص تو آپ کی بڑی غیبتیں کرتا ہے، بڑی برائی کرتا ہے آپ نے۔ حضرت نے دوسرے ہی دن فوراً مٹھائی کا ڈبہ باقاعدہ پیک کرایا اور لے کر کے اس کے گھر پہ حاضر ہو گئے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا جی تو یہ خوشی کی بات ہے، مٹھائی تو خوشی میں کھائی جاتی ہے۔ کہا وہ خوشی کیسے ہے؟ کہا خوشی اس بات کا ہے کہ آپ نے میری غیبت کی ہے، چونکہ برائی کی ہے، تو چونکہ آپ نے اپنی نیکیاں ہمیں دے دی، ظاہر ہے کہ فری میں ہم کو نیکیاں مل رہی ہیں، تو اس کی نیکیوں کی خوشی میں ہم آپ کو مٹھائی کھلائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی سے دنیا سے اگر بچ گیا تو آخرت کے میدان میں اس کا نقصان ہونا ہی نہ ہونا ہے۔ جو حسد کرتا ہے، جو جلن کرتا ہے، جو کینہ کپٹ کرتا ہے، دنیا میں تو اس کا نقصان ہوگا ہی، آخرت کے میدان میں اس کا نقصان ہوگا۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر ہیں قرآن کے، ان کے شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس آیت شریفہ کے ضمن میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن اپنے باپ بھائی سے بھاگے گا، بیٹا بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ کیوں بھاگے گی؟ شوہر کہے گا بیوی سے مجھے ایک نیکی دے دو، میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے۔ بیوی کہے گی تم بہت اچھے تھے، سب کچھ تھا، سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ سارے کے سارے لوگ ایک نیکی کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے، کوئی میرے بھائی جس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ذرا سوچو اس وقت کو، کیسا وہ سما ہوگا، کیسا وہ وقت ہوگا۔ الیکشن کا وقت ہوتا ہے، جب ایک ووٹ کی کمی ہوتی ہے، کتنے در بدر بھٹکتے ہیں، بھائی ایک ووٹ ہمیں دے دے، ایک ووٹ، کتنی اس کی قیمت ہوتی ہے، کتنی قیمت ہوتی ہے ایک ووٹ کی۔ ایسے ہی ایک نیکی کی قیمت ہوگی اس میں جنت میں جانے سے، کہ ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جاؤں، سارے کے سارے لوگ انکار کر دیں گے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں حسد کرنے والا شخص، کینہ رکھنے والا شخص، ایک دوسرے کی چغلخوری کرنے والا شخص، اس کی جو ساری کی ساری جو نیکیاں ہوں گی، نیک اعمال بھی ظاہر اس نے کچھ نہ کچھ تو نیک اعمال کیے ہی ہوں گے دنیا کے اندر، اب اس کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس نے اس کی برائی کی، جس نے اس کی
اس نے جس کی برائی کی تھی، کینہ رکھا تھا، چغلخوری کی تھی، اس کو ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بتاؤ، تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی تدبیریں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ اگر کوئی جلتا ہے تو اس کو جلنے دو، اگر کوئی تعصب کرتا ہے تو اس کو تعصب کرنے دو۔ اس کا تعصب، اس کا حسد و جلن، اس کی چغلخوری اس کے سامنے خود آئے گی انشاءاللہ ایک دن، اور دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تو اس کو ذلیل و خوار ہونا ہی ہے۔ دنیا میں اللہ نے ذلیل کر کے دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ پڑھیں آپ، ان کے بھائی لوگ کیسے ذلیل و خوار ہوئے۔ دنیا کے اندر بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ آج اگر ہمارا پڑوسی اچھا کھانے لگے، اچھا پہننے لگے، پتہ نہیں کیوں ہم کو تکلیف ہونے لگتی، ہم کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہونے لگتی۔ ارے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، آج اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، کل تم کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تم بھی محنت کرو، تم بھی اللہ سے مانگو، تم بھی اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیابی اور سربلندی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ذرا سے کسی کی کامیابی دیکھ لی میرے بھائی دوستو، آج کسی سے رہا نہیں جا رہا، کسی سے رکا نہیں جا رہا، ایسا اس کے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور حسد اور جلن، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ان سب بیماریوں سے دور کریں گے، اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، اور ان بیماریوں کو ختم کریں گے۔ امید کرتے ہیں ناظرین، دیکھیے ان کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان خوش مزاج رہتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ یہ کینہ کپٹ جو ہے، حسد جلن جو ہے، ظاہر ہے یہ کہ اپنا ہی نقصان انسان کا کرتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں اگر ہم جلن کر رہے ہیں، تعصب کر رہے ہیں، اور ہر وقت فکر مند پہ رہتے ہیں اس کے بعد اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اتنی اس کی اچھی گاڑی کیسے آ گئی، اتنے مزے میں کیوں رہتا ہے، وہ تو بندہ میرے پاس نہیں ہے۔ جس بندے کے لیے ہم سوچے اپنا ہی بھیجا خراب کر رہے ہیں، اپنا ہی سر ہم خراب کر رہے ہیں، اپنے سر میں درد پیدا کر رہے ہیں، اس بھائی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم دنوں رات کوڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس کوڑھن سے میرے بھائی ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، تو آخر میرے بھائی ہم اس کا تذکرہ آخر کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے بھیجے کو پکا رہے ہیں؟ ہم اپنے سر میں کیوں درد پیدا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں میرے بھائی دوستوں۔ ہم کو بھائی بھائی بن کر کے رہنا ہے، تبھی تو ہماری ایک طاقت ہوگی، ہماری قوت ہوگی، تبھی تو ہم کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے اعمال ہم سے سرزد ہو گئے، ہم ہی اپنے فرقوں میں بٹ گئے، اور ہم ہی ایک دوسرے کے حسد جلن کینہ کپٹ، ظاہر ہے تو برائیاں ہوں گی تو علیحدگی کی دوری ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائے گی، ظاہر ہے ہمارا نقصان تو ہو نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے، آپس میں محلے کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، محبت کریں۔ اپنے گھر کے اندر کوئی چیز اگر بنائی ہے آپ نے، اچھی چیز بنائی ہے، تو کیا ہے تھوڑا اس میں اپنے پڑوسی کو بھی پہنچائیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ کیا ہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑی سی بھی چیز ہو تو اس پہ شکر ادا کرے اللہ کا، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو تاکہ تم محبت والے بن جاؤ۔ آپس میں ناظرین ہدیہ لو دو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرو، انشاءاللہ آپس میں محبت والے بن جاؤ گے۔ آپس میں جب محبت ہو جائے گی ہماری ایک طاقت بنے گی، ہمارے اندر اجتماعیت بنے گی، ہمارے جب ایمان ہوگا، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، اور ہماری ایک طاقت ہوگی، ناظرین ہم پر کوئی بھی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دے سکتا، ہم پر کوئی بھی شخص آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن جب الگ الگ ہوں گے، فرقوں میں بٹ جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ میرے بھائی سے ہم کو توڑنے کے، ختم کرنے کے در پہ لگ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج سے عہد کریں، ارادہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ جو ہمارے سینوں کے اندر یہ برائیاں ہیں، کینہ کپٹ حسد جلن، ان تمام کی تمام بیماریوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔